گرداب ایپیسوڈ 77۔ حویلی کی فضا پر دہشت سی طاری تھی۔ چودھری افتخار نیو یارک سے واپس آ گیا تھا اور اس کیفیت میں آیا تھا جیسے کوئی شیر شکاری کی بندوق سے نکلنے والی گولی کا زخم کھا کر زندہ بچ گیا ہو اور تکلیف کی شدت سے بے حال ہر ایک کو چیر پھاڑ کے رکھ دینا چاہتا ہو۔ نوکروں چاکروں کا کیا ذکر، دونوں چودھرائنیں بھی اس سے سخت خوفزدہ تھیں۔ بڑی چودھرائن کو اگر اپنی انتظامی صلاحیتوں کی ناکامی پر احتساب کا سامنا کرنا تھا تو چودھرائن ناہید کے حصے میں کشور کی ماں ہونے کا جرم آیا تھا۔ وہ دونوں ہی چودھری کے مقابل اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ کشور کے غیاب سے ناواقف ملازمین کو بھی اتنا اندازہ بہرحال ہو چکا تھا کہ حویلی میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے حویلی کے مالکان بری طرح پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان میں ہمت نہیں تھی کہ اس واقعے کے بارے میں جاننے کے لیے کھوج لگانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سب اپنی جگہ بے حد محتاط ہو گئے تھے کہ کہیں ذرا سی کوتاہی انہیں حویلی والوں کے غضب کا نشانہ نہ بنا دے۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی کئی ملازمین بہانے سے زیر عتاب آ چکے تھے۔ کسی کو برتن نہ دھونے پر سزا ملی تھی تو کسی کے صاف کیے ہوئے غلے میں کنکر باقی رہ گئے تھے۔ ان معمولی غلطیوں کی پاداش میں بیچارے مظلوم ملازمین کو سخت سزائیں سہنی پڑی تھیں۔ سزا سہنے والوں میں شادو اور نچی کی ماں رحمتیں بھی شامل تھی۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے دودھ گرم کرتے ہوئے تھوڑا سا دودھ ابال دیا تھا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے نوکروں سے پٹوا کر حویلی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ رحمتیں جو اپنی بیٹیوں کے اچانک منظر سے غائب ہو جانے پر پہلے ہی پریشان تھی، اس نئی افتاد پر مزید گھبرا گئی۔ بڑی مشکلوں اور منتیں سماجتوں کے بعد اسے ایک نوکرانی کے ذریعے یہ اطلاع ملی کہ اس کی دونوں بیٹیوں کو کشور بیوی کے ساتھ لاہور والی کوٹھی میں بھیج دیا گیا ہے۔ حویلی کے نوکروں میں یہی مشہور کیا گیا تھا۔ اصل حقیقت سے کوئی بھی واقف نہیں تھا۔ رحمتیں کے پاس اس خبر پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ البتہ اس نے یہ کوشش ضرور کی تھی کہ کسی طرح بڑی چودھرائن سے مل کر معافی تلافی کر ڈالے اور اپنی چرب زبانی و خوشامد سے دوبارہ خود پر حویلی کے دروازے کھلوا لے، لیکن اسے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ بڑی چودھرائن خود اس سے خوفزدہ ہے اور نہیں چاہتی کہ رحمتیں جیسی ہوشیار اور چالاک عورت حویلی کے اندر قدم رکھے اور اپنی فطرت کی وجہ سے اصل حالات کا کھوج نکالے۔ رحمتیں جس کی فطرت کا بڑی چودھرائن خود ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہی تھی، آج اسی سے خوفزدہ ہو کر چہیتی ملازمہ کو حویلی سے دور رکھنے پر مجبور تھی۔ ویسے ملازمین کا چہیتا ہونا حویلی کے مکینوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ جب تک کوئی ملازم ان کے کام کا رہتا وہ اسے اہمیت دیتے اور پھر صورتحال بدلنے پر آنکھیں پھیرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ بڑی چودھرائن نے بھی رحمتیں اور اس کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ یہی کیا تھا۔ نچھی اور شادو کو البتہ وہ اب تک یہ جھانسا دے کر کہ میں رانی کے سچ اگل دینے کی صورت میں تمہاری چودھری صاحب سے سفارش کروں گی، اپنی مطلب براری کے لیے استعمال کری تھی۔ اس کے حکم پر ان دونوں بہنوں نے مل کر رانی پر بے پناہ تشدد کیا تھا۔ اسے چمڑے کے بیلٹ سے پیٹنے اور زخموں میں نمک مرچ بھر دینے کے علاوہ جلتی لکڑی سے بھی داغا گیا تھا۔ اس بہیمانہ تشدد سے رانی اتموئی ہو گئی تھی، لیکن اس نے سچ نہیں اگلا تھا۔ جنجلائی ہوئی چودھرائن نے غصے میں آ کر اس کا کھانا پینا بھی بالکل بند کر دیا تھا، لیکن اپنے مقصد کے حصول میں بالکل ناکام رہی تھی اور اب اسی ناکامی کے ساتھ اسے چودھری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اور بالکل ناکارہ ہو گئی ہے تو، ایک نوکرانی سے سچ تک کیوں گلوا سکی؟ ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دیا ہوتا ہے اس کے، کیسے نہیں بولتی پھر وہ؟ جی مار کھا کھا کر ادموئی ہو گئی ہے وہ چودھری صاحب، تو پھر بھی زباں بند کر کے بیٹھی ہے۔ اب تو مجھے خود بھی شک پڑنے لگا ہے کہ شاید اس سے کچھ معلوم نہیں، پر پھر خیال آتا ہے کہ کسی کی مدد کے بغیر کشور کلی کیسے کچھ کر سکتی ہے؟ رانی تھی جو ہر جگہ ہر ویلے اس کے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے تھوڑا سا شک پڑ گیا تھا کہ بھلا مالکن اور نوکرانی کی آپس میں اتنی کیوں کٹ رہی ہے، اس لیے میں نے رانی کو کشور سے الگ کر کے لاہور والی کوٹھی پہ چھوڑ دیا تھا۔ اب جانے کشور نے کیسے راہ نکالی کہ رانی کے بغیر بھی ہماری آنکھوں میں دھول جھونک گئی۔ خیر یہ تو الگ گل ہے، پر میں نو شک ہے کہ جو بھی چکر تھا نا اس کا رانی کو چنگی طرح پتا ہے، بس ڈھیٹ بنی ہوئی ہے اور سچ نہیں اگل کے دے رہی۔ پچھلی باری کشور لاہور گئی تھی تو اس کے ساتھ ڈلاور اشرف تھا نا؟ ہاں جی وہی تھا۔ میں ذرا اس کو دیکھ لوں تو پھر رانی سے بھی نمٹتا ہوں۔ وہ نمک حرام ہماری عزت پر بنا کر خود ہونٹ سی کے کیسے بیٹھ سکتی ہے، اور میں تو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سچ اگلوا لوں گا۔ حویلی کی عزت سے کھیلنا کوئی معمولی گل نہیں ہے۔ جس کسی نے حرکت کی ہے نا اور میری دھی کو ورغلا ہے، میں اس کا ایسا انجام کروں گا کہ اس کی نسل ہی مٹ جائے گی۔ غیظ و غضب میں بھرا ہوا چودھری زنان خانے سے نکل کر اپنے مخصوص ملاقاتی کمرے میں پہنچا اور اشرف ڈرائیور کو طلب کیا۔ اس طلبی کے جواب میں اشرف فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ اور کشور بیوی کے ساتھ آخری باری لاہور تم گئے تھے؟ جی سرکار۔ کشور بیوی نے تیری شکایت کی ہے کہ تو ان کا حکم ٹھیک طرح سے نہیں مانتا تھا اور وہ کہیں آنے جانے کا کہتی تھی تو آنا کا نہیں کرتا تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے اشرف کو کھیرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اس سے اگلوا سکے کہ کشور اپنے لاہور میں قیام کے عرصے میں کہاں کہاں اور کس کس سے ملنے گئی تھی۔ براہ راست سوال کرنے کی صورت میں ڈرائیور مشکوک ہو جاتا کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے اس نے یہ لاہ عمل اختیار کیا تھا۔ میری کیا مجال سرکار
کہ میں مالکن کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ پھر بھی اگر انہیں کوئی شکایت ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں جی۔ ڈرائیور بیچارہ گھبرا گیا اور اس نے فوراً ہاتھ جوڑ دیا۔ کوئی تو ایسی گل ہوئی ہوگی نا جو بیوی نے شکایت کیا، اور تو میں نے دس کہ تو اسے لے کر کتنے کتنے گیا تھا؟ لاہور میں تو جی بیوی بس ایک ہی جگہ جاتی ہے، انہیں کتابوں کا شوق ہے نا، تو بس لبرٹی میں کتابوں کی دکان پر ہی زیادہ تر جاتی ہے۔ ہاں اس باری وہ 2 بار بیوٹی پارلر اور 1 باری لائبریری بھی گئی تھی، اور میں تو حیران ہوا تھا، پر میں نے انہیں وہاں لے جانے کی انکار کی جرات نہیں کر پایا تھا جی۔ اور تو نے کچھ تو غلطی کی ہوگی نا جو اس نے شکایت کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو اسے چھوڑ کر خود سیر سپاٹے کرنے کے لیے نکل جاتا تھا اور اسے واپسی کے لیے تیرا انتظار کرنا پڑتا تھا؟ چودھری بہت چالاکی سے اس سے معلومات حاصل کرا تھا۔ خوفزدہ و پریشان ڈرائیور کے لیے اس کی اس چالاکی کو سمجھنا ممکن ہی نہیں تھا۔ نہیں سرکار، اپنی مرضی سے تو میں کبھی بھی کہیں نہیں گیا۔ 1 باری بیوی نے پارلر سے خود ہی واپس بھجوا دیا تھا کہ مجھے دیر لگے گی تو تم کوٹھی واپس چلے جاؤ، بعد میں آ کر میں نے لے جانا۔ اس کے علاوہ تو جی میں نے انہیں کبھی کہیں نہیں چھوڑا جی۔ بیوی جہاں بھی جاتی تھی میں بھاری گڈی لے کے کھڑا رہتا تھا۔ اس کی باتوں سے چودھری نے اندازہ لگا لیا کہ جب کشور بیوٹی پارلر گئی تھی تو یقیناً ڈرائیور کو واپس کوٹھی بھجوا کر درمیان میں خود کہیں غائب ہو گئی تھی، لیکن ظاہر ہے ڈرائیور کو اس کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور ٹھیک ہے، ابھی تو میں تجھے کچھ نہیں کہہ رہا، بعد میں رانی سے پوچھوں گا، اسے بھی سب تو پتا ہوگا نا کہ کتنی دیر لگا کر تو واپس بیوی کو لینے جاتا تھا۔ وہ بھی تو بیوی کے ساتھ ہی گئی ہوتی تھی نا، یا کوٹھی پہ رہ جاتی تھی؟ اب وہ اس معاملے میں رانی کے کردار کا تعین کر رہا تھا۔ جس زیادہ تر تو بیوی کے ساتھ ہی رہتی تھی، بس جب بیوی بیوٹی پارلر گئی نا تو تب انہوں نے رانی کو بھی میرے ساتھ واپس کوٹھی بھجوا دیا تھا۔ ڈرائیور کے اس بیان نے رانی کی بے پناہ مشکوک محسوس ہونے والی حیثیت کو ذرا سے سنبھالا دیا، لیکن وڈی چودھرائن کی طرح چودھری کو بھی یقین سا تھا کہ کشور اکیلی کو چکر نہیں چلا سکتی۔ یقیناً رانی اس کی رازدہ ہوگی، کیونکہ اونچی دیواروں والے محلوں اور حویلیوں میں جہاں قدم قدم پر پہرے ہوں، ہمیشہ قریبی ملازمین ہی چور راستوں تک رہنمائی کرتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے، چل تو جا، میں رانی سے پوچھتا ہوں۔ چودھری نے اسے چلتا کیا۔ بے پناہ ذہنی دباؤ اور غصے میں ہونے کے باوجود اس پوری گفتگو کے دوران اس نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ اپنے رویے سے وہ ڈرائیور کو کسی شک میں مبتلا ہونے کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ ڈرائیور کو رخصت کرنے کے بعد وہ واپس زنان خانے میں آیا۔ کسی کو بھیج کر رانی کی ماں اور چھوٹے بھرا کو حویلی بلوا لے۔ اپنے ذہن میں پلتے منصوبے کے پیش نظر اس نے چودھرائن کو حکم دیا۔ ہاں چودھری صاحب۔ وہ فوراً حکم کی تعمیل کے لیے لگ گئی۔ رانی کی ماں بھی ان ملازماؤں میں شامل تھی جو اس کے زیر عطا آئی تھیں۔ اسے بھی اس نے ایک معمولی غلطی پر سخت سزا دی تھی اور ساتھ ہی حویلی میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی۔ حویلی کے ظلم و ستم کے باوجود یہ پابندی ملازمین پر سخت گزرتی تھی، کیونکہ حویلی آ کر وہاں کے مکینوں کی خدمت نہ کرنے کا مطلب تھا کہ خود ان کے اپنے گھر کا چولہا ٹھنڈا پڑ جائے۔ جہاں خدمات کا عوضانہ ہی مشکل سے ملتا ہو، وہاں سے بغیر خدمت کے کچھ ملنا بھلا کیسے ممکن تھا؟ رحمتیں کی طرح رانی کی ماں کے حویلی میں داخلے پر پابندی لگانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ جان نہ سکے۔ اب چودھری نے اسے حویلی بلوایا تھا تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی خاص مقصد ہی تھا۔ اس کا یہ مقصد چودھرائن کو اس وقت سمجھ آیا جب وہ چودھری کے ساتھ تہخانے پہنچی۔ تہخانے میں رانی اس حال میں فرش پر پڑی تھی کہ اس کا پورا جسم زخموں سے چور تھا، اور وہ ذرا سی بھی کروٹ لیتی تھی تو منہ سے کراہیں نکل جاتی تھی۔ اس کے لیے ہلنا جلنا محال ہو گیا تھا۔ خون کے اخراج، تکلیف کی شدت اور غذا کی کمی نے مل کر اس کی ساری توانائیاں نچوڑ ڈالی تھی۔ چہرے کی حالت اتنی بری تھی کہ اس کے اصل نقش و نگار مٹ گئے تھے۔ نیل کے نشانوں اور سوجن نے مل کر اس کا چہرہ ناقابل شناخت بنا دیا تھا۔ چودھری اور وڈی چودھرائن وہاں پہنچے تو وہ آنکھیں بند کے تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اسے اٹھاؤ۔ چودھری نے وہاں موجود نچھی اور شادو کو حکم دیا تو نچھی نے اس کے چہرے پر پانی کا پورا جگ الٹ دیا۔ پھر دونوں بہنوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے دیوار سے ٹکا کر بٹھا دیا۔ اس نے اپنی دھندلائی ہوئی آنکھوں سے سامنے موجود چودھری کو دیکھا اور اپنے درماندہ جسم پر مزید ظلم و ستم سہنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چودھرائن نے ایک گھریلو عورت ہو کر اس پر تشدد کے متعدد طریقے آزما ڈالے تھے۔ چودھری کا قہر و ظلم مشہور تھا، جانے کون سی انتہا کر دیتا۔ اس انتہا کو سوچ کر ہی اس کی جان نکلنے لگی تھی، لیکن زبان نہ کھولنے کا ارادہ اپنی جگہ مصمم تھا۔ تجھ سے سچ اگلوانے کے لیے بہت تشدد کیا جا چکا ہے، اور مینوں معلوم ہے کہ میں نے بھی تیرے ساتھ مار پیٹ کی نا تو تو سہ نہیں پائے گی اور مر جائے گی، اس لیے اب میں تیرے ساتھ کوئی مار پیٹ نہیں کروں گا۔ چودھری کے نہایت سرد لہجے میں کہے ہوئے الفاظ اس کے سماعتوں سے ٹکرائے تو وہ حیرت و الجھن میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے تیری ماں اور برا کو حویلی بلوایا، اب تیری جگہ ان دونوں کو رسیوں سے باندھ کر ان کے ساتھ تیرا والا سلوک کروں گا۔ تیری زبان نہیں کھلی تو میں ان دونوں کی کھال کھچوا ڈالوں گا، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تو کیسے برداشت کرتی ہے۔ اس دھمکی نے رانی کی روح کو کپکپا ڈالا۔ اپنی بے قصور ماں اور چھوٹے معصوم بھائی کے اس ظالمانہ تشدد سے گزرنے کا تصور ہی جس سے وہ گزری تھی اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔
इस वحشتناک تصور نے اس کے نڈھال پڑے جسم میں جنبش پیدا کی اور وہ خود کو بمشکل گھسیٹتی ہوئی چودھری کے قدموں تک پہنچ گئی۔ رحم کر دیں سرکار، میں سچ کہتی ہوں، میں نے کچھ خبر نہیں کہ کشور بی بی کس کے ساتھ اور کتنے گئی ہیں۔ آپ کو میری گل پر بھروسہ نہیں تو بے شک میری کھال ادھر ڈالیں، لیکن میری ماں اور برا کو کچھ نہ کہے، وہ بے قصور ہے جی۔ چودھری کے پیر تھامتے ہوئے اس نے اس سے درخواست کی۔ جواباً اسے اپنے سر پر ایک زوردار ٹھوکر سہنی پڑی۔ اب پرے ہٹ، میرے ساتھ مکر کرتی ہے، میں سب جانتا ہوں اور تینوں خبر ہے، پر تو جان بوجھ کر اپنی زبان نہیں کھول رہی۔ کوئی گل نہیں، تھوڑی دیر میں تیری ماں اور برا آئیں گے نا، تو پھر میں دیکھتا ہوں تو ان کی چیخیں سننے کے بعد بھی کیسے اپنی زبان بند رکھے گی۔ میری ماں اور برا کو کچھ مت کہنا چودھری صاحب، ان بیچاروں کی کوئی غلطی نہیں۔ رانی جو ٹھوکر کھا کر پیچھے الٹ گئی تھی، ایک بار پھر خود کو سنبھالتی ہوئی اٹھی اور چودھری کے پیر تھام کر اپنی درخواست دہرائی، لیکن اس بار اس کے لہجے میں لجاجت سے زیادہ جنوں خیزی تھی۔ چودھری جیسا ہوشیار بندہ اس تبدیلی کو محسوس نہ کر سکا اور اپنے قدموں سے لپٹی رانی بے انتہا زخمی ہونے کے باوجود حیرت انگیز پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کی قمیض کا دامن تھام کر ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ہولسٹر میں موجود ریوالور کھینچ لیا۔ رانی کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر چودھری گھبرا سا گیا اور اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے کی کوشش کی، مگر اگلے پل اسے احساس ہو گیا کہ اسے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے کوئی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رانی کا ہدف وہ نہیں، خود اس کی اپنی ذات تھی۔ اس نے ریوالور کی نال اپنی کن پٹی پر رکھ کر ٹریگر دبا دیا تھا اور تیورا کر زمین پر گر پڑی تھی۔ شاید اس کا یہ فیصلہ بالکل بر وقت اور درست تھا۔ اپنی زندگی کے بارے میں تو وہ جانتی ہی تھی کہ اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے یہ حرکت کر گزری تھی۔ اب چودھری اس سے سچ اگلوانے کے لیے کوئی ترکیب نہیں لڑا سکتا تھا۔ وہ چاہتی تو گولی کا نشانہ چودھری کو بھی بنا سکتی تھی، لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ اس جرم کی پاداش میں اس سمیت اس کے پورے خاندان کو نیست و نابود کر دیا جاتا۔ اب کم از کم یہ امید تو وہ اپنے ساتھ لے کر دنیا سے گئی تھی کہ اس کی قربانی اس کے گھر والوں کو بچا لے گی۔ مر گئی نمک حرام، نمک حراموں کے نصیب میں مرنا ہی لکھا ہوتا، تم دونوں بھی اب مزید زندہ نہیں بچو گی۔ چودھری جو کچھ دیر کے لیے رانی کی خودکشی پر ششدر رہ گیا تھا، زمین پر گرا اپنا ریوالور اٹھاتا ہوا نفرت سے بولا اور دھائیں دھائیں 2 فائر اس ساری صورتحال کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی نوچھی اور شادوں پر داغ دیے۔ ان دونوں کو اس اچانک دبوچ لینے والی موت نے یوں ساکت کیا کہ وہ حلق سے چیخ تک نہ نکال سکی اور اپنی تمام تر مکاری، چالاکی، مطلب پرستی اور لالچ سمیت دوسرے جہاں سدھار گئی۔ او بالے، 2 مندر لے کر حویلی کے تخانے پہنچ، وہاں 3 لاشیں پڑی ہیں، انہیں اٹھا کر کہیں بھی لے جا کر پھینک دے باہر۔ وہیں کھڑے کھڑے چودھری نے اپنے موبائل سے بالے کا نمبر ملایا اور اسے حکم دینے کے بعد پر رونت چال چلتا واپسی کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی چودھرائن بھی خاموشی سے اس کے پیچھے تھی۔ تمام تر تکبر اور رونت کے باوجود ان دونوں کے چہروں پر وہ ناکامی لکھی ہوئی تھی جس سے رانی نے انہیں دوچار کیا تھا۔ میری وزیر صاحب سے بات ہو گئی ہے، انہوں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ بہت جلد نورپور میں بجلی کی فراہمی کو ممکن بنا دیا جائے گا۔ آپ کے ذہن میں گھریلو صنعتوں سے متعلق جو منصوبے ہیں، آپ اس کی تیاری رکھیں تاکہ بجلی پہنچتے آپ کے منصوبوں پر کام شروع ہو سکے۔ گزشتہ روز نورپور کا دورہ ملتوی ہونے کے بعد شہریار آج وہاں پہنچا تھا اور چودھری بختیار کے سامنے بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سی صاحب، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہمارے صرف نام کے نورپور کہلانے والے گاؤں میں بھی کچھ روشنی کی امید پیدا ہوئی ہے۔ بجلی آنے سے گھروں میں بلب کی روشنی جو پھیلے گی سو پھیلے گی۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی اسکول کی تعمیر پر ہے، جس سے ہماری نئی نسل کا ذہن علم کے نور سے منور ہوگا، تبھی نورپور صحیح معنوں میں نورپور کہلا سکے گا۔ چودھری بختیار نے اس کی دی ہوئی اطلاع پر خوشی کا اظہار کیا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ چودھری بختیار پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہو چکا ہے۔ پہلے وہ جب بھی اس سے ملا تھا وہ اپنی معذوری کے باوجود بہت پرجوش اور باہمت محسوس ہوا تھا، لیکن اب اسے دیکھنے کے ساتھ ہی کسی ٹوٹے ہوئے انسان کا خیال آ رہا تھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا چودھری صاحب؟ کافی کمزور لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہوں جی، جی رہا ہوں اور اس وقت تک جینا چاہتا ہوں جب تک اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے کچھ کر نہیں لیتا۔ یہ مظلوم لوگ اپنے ہر دکھ کے مداوے کے لیے میری طرف ہی دیکھتے ہیں، تو اس لیے دل پر بڑے سے بڑا گھاؤ بھی سہ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں اور اٹھ کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ہلکی سی نمی بھی چھلک پڑی تھی۔ آپ کے دل پر جو گھاؤ لگا ہے اس سے میں بھی واقف ہوں، لیکن وجہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ آپ کو چودھری افتخار کے سامنے اس طرح شکست تسلیم نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک ہوش مند لڑکی کی کسی ذہنی معذور لڑکے سے شادی کر دینا اتنا بڑا ظلم ہے کہ میں آپ سے اس ظلم میں شامل ہونے کی 1% بھی امید نہیں رکھتا تھا۔ وہ خود بہت عرصے سے فریدہ اور بہزاد شاہ کی بے جوڑ شادی کی وجہ سے الجھن کا شکار تھا، اس لیے موقع ملتے ہی اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ اس وقت چونکہ عبد المنان ٹھیکیدار کے ساتھ مصروف تھا اور وہ اور چودھری تنہا ہی تھے، اس لیے اس موضوع پر گفتگو کی گنجائش نکالی جا سکتی تھی۔ ظلم میں نے نہیں، خود فریدہ نے اپنے آپ پر کیا تھا۔
اگر وہ چودھری کے دادے کی درگاہ پہ نہ پہنچتی نا تو اس مشکل میں گرفتار نہ ہوتی۔ چودھری نے اسے اپنی قید میں رکھ لیا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر میں اس رشتے پر راضی نہ ہوا تو وہ فریدہ کو کسی لائق نہیں چھوڑے گا، اس کی عزت اور جان دونوں جائیں گی۔ میں نے سوچا مر تو ایک طرح سے گئی ہے، کیوں نہ رہی صحیح عزت بچا لوں۔ اس فیصلے پر پہنچنے سے پہلے میں چودھری سے اجازت لے کر فریدہ سے ملا اور اس نے بھی مجھ سے یہی درخواست کی کہ میں چودھری کی بات مان لوں۔ بس تو پھر میرے پاس ہتھیار پھینکنے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ فریدہ وہاں کیوں اور کس کے ساتھ گئی تھی؟ اس نے ایک نہایت نازک اور چپتا ہوا سوال کیا، جس کے جواب میں پل بھر کو چودھری خاموش ہو گیا۔ پھر آہستہ سے گردن کو اس بات پہ جنبش دیتے ہوئے بولا، مینوں معلوم ہے وہ ہمارے دشمن کے بیٹے قربان کے ساتھ اس کے کہنے پر چودھری کی پناہ لینے وہاں گئی تھی۔ قربان کا بڑا بھائی سبحان اس روز مجھ سے ملنے آیا تھا اور بڑی دھمکیاں دے کر گیا تھا کہ اگر فریدہ اور قربان کا بیاہ ہوا تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس روز پہلی بار مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن قربان کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ میں جو فریدہ کے غائب ہونے سے پہلے ہی پریشان تھا، یہ جان کر بڑا دکھی ہوا۔ پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ کاش فریدہ مجھ سے چھپانے کے بجائے مجھے بتا دیتی تو میں یا تو اس کو سمجھاتا یا پھر کچھ ایسا بندوبست کرتا کہ دونوں کا جلد از جلد نکاح ہو جاتا۔ لیکن وہ عشق میں اندھی ہو کر قربان کے کہنے پر میری عزت خاک میں ملا کر اس کے ساتھ پیر آباد جا پہنچی۔ وہاں جانے کیا کھیل کھیلا گیا کہ قربان کو تو چودھری نے چھوڑ دیا اور فریدہ کو اپنے قبضے میں رکھ لیا۔ ان حالات میں میرے پاس چودھری کی غلط ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ فریدہ کے ایک غلط قدم نے اسے بھی نقصان پہنچایا اور میں بھی زندگی بھر کے پچھتاووں میں گر گیا۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ قربان اس کے ساتھ مخلص تھا۔ اگر مخلص ہوتا تو فریدہ کے بیاہ کے ہفتے پر بعد ہی اپنی بچپن کی منگ کو بیاہ کر اپنے گھر نہ لے آتا۔ میرے جاننے والوں نے بتایا ہے کہ قربان کے بیاہ پہ بڑی رونق تھی، خوب ڈھول تاشوں اور پٹاخوں کے ساتھ ان لوگوں نے جشن منایا اور خود قربان نے بڑھ چڑھ کر ہر رسم میں حصہ ڈالا۔ اور اگر اسے فریدہ سے محبت ہوتی تو کیا وہ اس طرح بیاہ کرتا؟ مجھے یقین ہے کہ اس نے صرف میری پاک اچھالنے کے لیے فریدہ سے محبت کا ناٹک کیا تھا، جسے وہ بے وقوف لڑکی سمجھ نہ سکی۔ چودھری بختیار شہریار کے انداز سے سمجھ گیا تھا کہ وہ حالات سے کافی واقف ہے، اس لیے کھول کر اس کے سامنے گفتگو کر رہا تھا۔ شاید اسے اپنا یہ غم کہنے کے لیے کسی غم گسار کی ضرورت بھی تھی۔ اپنے گاؤں کا چودھری اور سب سے عزت دار شخص ہونے کے ناطے وہ کسی اور کے ساتھ تو یہ سب شیئر نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ اب موقع ملا تو نم آنکھوں کے ساتھ سب کہتا جا رہا تھا۔ قربان کی شادی کا سن کر خود شہریار کو بھی جھٹکا لگا۔ ایک بار نورپور سے واپسی میں اس نے قربان اور فریدہ کو درختوں کے جھنڈ میں اس طرح ساتھ دیکھا تھا کہ انہیں قربان کے بڑے بھائی سبحان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر گھیر رکھا تھا اور فریدہ کی جان کے در پہ تھا۔ اس وقت قربان نے بڑے بھائی کے سامنے بھرپور مزاحمت کی تھی۔ پھر شہریار کی مداخلت کی وجہ سے اس وقت بھی وہ جھگڑا نمٹ گیا تھا، لیکن اسی قربان کے بارے میں جو کبھی فریدہ پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھا، یہ جان کر اس نے فریدہ کی شادی کے محض ہفتے پر بعد ہی بڑی دھوم دھام سے خود بھی شادی کر لی تھی، اسے بڑا دکھ ہوا تھا۔ جس شخص کی محبت کے سہارے فریدہ اپنے محبت کرنے والے بھائی کو ہمیشہ کا دکھ دے گئی تھی، اس نے چند دن میں اس کی جدائی کا غم نہ منایا تھا اور اپنی نئی دنیا بسا بیٹھا تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں چودھری صاحب، میں نے آپ کا اتنا ذاتی معاملہ چھڑ کر آپ کو دکھی کر ڈالا، لیکن حقیقت ہے کہ مجھے فریدہ کی اس طرح ایک ذہنی معذور شخص سے شادی کے جانے پر بہت افسوس ہے۔ ایسی شادی انسانی حقوق کی پامالی کے برابر ہے، اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ فریدہ کو مزید یہ رشتہ نبھانے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس رشتے کو ختم کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ جتنا میں فریدہ کو بیاہتے ہوئے مجبور تھا، اتنا ہی اب بھی مجبور ہوں۔ اگر میں نے فریدہ کا نکاح ختم کروانے کی کوشش کی نا تو چودھری افتخار اسے اپنی عزت پر حملہ سمجھے گا، اور فی الحال میں چودھری سے کوئی دشمنی نہیں پالنا چاہتا۔ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کام کے لیے ضروری ہے کہ میں خود کو کسی ذاتی دشمنی میں نہ الجھاؤں۔ چودھری بختیار کا لہجہ بے لچک تھا۔ شہریار سمجھ گیا کہ فریدہ نے اپنے بھائی کو جس عظیم دکھ سے دوچار کیا ہے، اس کے بعد وہ اندر سے بری طرح ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، اور فی الحال اپنے دل میں اتنی گنجائش نہیں پاتا کہ بہن کے ساتھ کچھ ہمدردی کر سکے۔ چودھری کی دلی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس نے اس موضوع پر اس وقت خاموشی اختیار کرنا مناسب سمجھا اور دوسرے موضوعات کو ڈسکس کرنے لگا۔ نورپور سے واپسی میں وہ وہاں کی صورتحال پر کافی مطمئن تھا۔ اسکول اور مرکزی صحت کی تعمیر کے کام آخری مراحل میں تھے اور جلد دونوں جگہ پر عوام الناس کی فلاح کا سلسلہ شروع ہو جاتا، لیکن اس ایک اطمینان کے علاوہ اس کے ذہن پر بہت سارے بوجھ بھی تھے۔ ایک طرف سجاد رانا کے قاتلوں تک رسائی حاصل نہ کی جا سکی تھی تو دوسری طرف مہابانو ہنوز لاپتہ تھی۔ اس کی تلاش پر مامور مشابرم خان بھی یکدم غائب ہو گیا تھا۔ سمندر خان نامی جس لڑکے کے پاس مشابرم خان کا موبائل تھا، اس سے اس نے فون پر بات چیت کر کے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن سمندر خان کے مطابق اسے مشابرم خان کہیں نہیں ملا تھا۔ اس لڑکے کی طرف سے مایوس ہو کر اس نے بلتستان میں موجود اپنے ہم منصب سے رابطہ کیا اور اس سے مشابرم خان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس کی طرف سے یہ اطلاع فراہم کی گئی کہ مشابرم خان
पुलिस को मुत्तला किए बगैर इस गर्दों से गायब है और उसके बारे में सिर्फ इतना मालूम हो सका है कि वो एक टूरिस्ट कंपनी से तवील अरसे के लिए जीप किराए पर लेकर रवाना हुआ है, लेकिन उसने किसी को ये नहीं बताया कि वो कहाँ और कितने दिन के लिए जाने का इरादा रखता है। उसकी ख्वाहिश पर उसके हम मनसब ने यह वादा किया था कि वो जीप की मदद से जल्द अज जल्द मशाबरम खान का खोज लगाने की कोशिश करेगा। वैसे वो खुद ये महसूस कर रहा था कि मशाबरम खान को शायद महाबानों का कोई सुराग मिल गया था, चनाचे वो उसके पीछे जल्दी में रवाना हो गया था। बहरहाल उसकी परेशानी तो अपनी जगह थी। एक तरफ अगर उसे महाबानों की फिक्र थी तो दूसरी तरफ वो वफादार मशाबरम खान को भी खोना नहीं चाहता था। अभी हमारे पास कुछ वक्त है, ऐसा करते हैं कि थाने की तरफ चलते हैं, जरा उस अताई डॉक्टर से भी तो मिल लें जिसने एक मासूम बच्चे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। गाड़ी नूरकोट की हदूद में दाखिल हुई तो उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। बच्चे के बारे में उसे इल्म हो गया था कि अब वो खतरे से बाहर है और अस्पताल में उसका मुनासिब इलाज किया जा रहा है, लेकिन वो ज़ाती तौर पर उस शख्स से मिलने का ख्वाहिशमंद था जिसकी बेहिसी और धोखाधही ने एक इंसानी जान को खतरे में डाल दिया था। उसकी ख्वाहिश पर ड्राइवर ने गाड़ी का रुख थाने की तरफ कर दिया। थाने में उसकी आमद की वजह से हस्बे मामूल हलचल मच गई। उसने इस सुकून से हलचल के थमने का इंतजार किया, फिर थानेदार को मुलजिम से अपनी मुलाकात करवाने का हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील में उस मोटे और बदहैयत अताई को उसके सामने पेश कर दिया गया। वो मुतासरा बच्चे के मामू के बयान करदा हुलिया पर पूरा उतरता था और उसकी छोटी छोटी आंखों से झांकती चालाकी और खबासत साफ पढ़ी जा सकती थी। हाँ तो मिस्टर, आप किसकी इजाज़त से बगैर किसी डिग्री और परमिट के लोगों का इलाज बल्कि उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे थे? मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं की। रही इजाज़त की बात तो मैं वहाँ लोगों की खिदमत कर रहा था और खिदमत के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। खूब, आपकी वजह से एक मासूम बच्चा मौत के मुंह में पहुंच गया और आप कहते हैं कि आप वहाँ लोगों की खिदमत कर रहे थे। इस तरह के वाक़यात तो हो ही जाते हैं जी। डॉक्टर का काम इलाज करना है, आगे सेहत और ज़िंदगी देना अल्लाह के हाथ में है। बहुत ही खूब, यानी आप जनाब डॉक्टर होने के दावेदार हैं। ज़रा अपनी डिग्री तो चेक करवाइए, मैं भी तो देखूं किस मेडिकल कॉलेज ने आपको MBBS की डिग्री अता की है। शहरियार के इस मुतालबे पर उस शख्स ने नजरें झुका ली। मैं अच्छी तरह जानता हूँ मिस्टर कि तुम कतई तौर पर कोई डिग्री याफ्ता डॉक्टर नहीं हो। तुम उन अताइयों में से एक हो जो गली मोहल्ले में अपनी दुकानें खोलकर चंद रुपए के लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। तुम्हारे खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं सी साहब। मैं अताई नहीं, अताई हूँ, और अताई वो होता है जिसे तिब का इल्म अता किया जाता है। क्या मतलब? शहरियार हैरान रह गया। देखें, जैसे किसी बुजुर्ग किसी वली की सोहबत में रहकर उसके मुरीद रूहानी इल्म हासिल करते हैं और बाद में खुद भी उस जैसे मकाम पर फैज हो जाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह मैंने भी डॉक्टर के साथ काफ़ी अर्सा उसके कंपाउंडर के तौर पर काम किया है और इस तजुर्बे की वजह से मुझे बीमारियों और उनके इलाज के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल है। अब अगर मैं अपने इस इल्म की रोशनी में किसी का इलाज करता हूँ तो आपको क्या एतराज़ है? इस मुल्क में जहाँ डॉक्टरों की इतनी कमी है, मुझ जैसे लोगों की तो बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, लेकिन आपने मुझे पकड़कर थाने में बंद करवा दिया और अब बुरे अंजाम की धमकियाँ भी दे रहे। शहरियार का दिमाग घूम गया। वो शख्स एक जुर्म करने के बाद उस पर शर्मिंदा होने के बजाय खुद को दुरुस्त साबित करने पर तुला था। इससे कबल कि वो इस डटाई के मुजाहरे पर उसको कोई जवाब देता, थाने की हदूद में बड़ी गैर मामूली सी हलचल महसूस हुई। ऐसा लगता था कि कुछ अफराद ज़बरदस्ती इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस के सिपाही उन्हें रोक रहे हैं। देखो, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, मुझे सिर्फ उस खबीर से निपटना है जिसने मेरे पुत्र की जान लेने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने अगर ज़बरदस्ती मुझे रोकने की कोशिश की ना तो खामा मुझे भी तुम पर हाथ उठाना पड़ेगा। आवाज़ों के हुजूम में से ये बुलंद आवाज़ उनकी समाज से टकराई। इन अल्फाज पर शहरियार को फौरन ही अंदाजा होगा कि यूँ ज़बरदस्ती थाने में घुसने की कोशिश करने वाला कौन हो सकता है। जब वो लोग मुतासरा बच्चे को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल की तरफ ले जा रहे थे, बच्चे के मामू ने कहा था कि बच्चे का बाप बहुत खतरनाक और झगड़ालू आदमी है। यकीनन इस शख्स को अपने बच्चे की बीमारी और जाली डॉक्टर की गिरफ्तारी की इत्तला मिल गई थी, चनाचे वो सीधा थाने उठाया था। इस आदमी को जरा आराम से अंदर लेकर आइए। शोर सुनकर अपनी कुर्सी से खड़े होने वाले थानेदार को शहरियार ने हुक्म दिया तो वो अपनी पैंट संभालता तेजी से बाहर की तरफ लपका। ओए छोड़ो उसे और अंदर आने दो। बाहर जाकर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जो अंदर भी सुना गया। ये ठीक नियत से इधर नहीं आया सर जी, इसकी वजह से कोई बड़ा लफड़ा भी हो सकता है। वो नहीं करता लफड़ा, तुम इसे अंदर आने दो और इसके बाकी साथियों को बाहर ही रोक के रखो। इसे एसी साहब ने अंदर बुलाने को कहा है। जवाब में वहाँ खामोशी छा गई और चंद लम्हों बाद ही एक लंबा तड़ंगा बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी थानेदार के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होते उसने एक जोरदार सलाम किया और शहरियार और अब्दुल मन्नान को जांचती हुई नजरों से देखने लगा। शायद वो अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि उन दोनों में से असिस्टेंट कमिश्नर कौन है। थानेदार ने उसे इस मुश्किल से निकाल दिया और तारुफ करवाते हुए हाथ के इशारे से बताया, ये एसी शहरियार आदिल साहब और इनके पीए हैं। एसी साहब की सिफारिश पर ही तुम्हें सिपाहियों की गिरफ्त से छुड़वा कर अंदर लाए हूँ, वरना इस वेले तुम और तुम्हारे साथी थाने पर बलवे के इल्ज़ाम में सलाखों के पीछे होते। जाने दे थानेदार साहब, हमें सलाखों के पीछे पहुंचाना इतना आसान नहीं। ये तो समझे कि आपकी खुशकिस्मती है
کہ اس وقت ایسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اس آدمی نے تمسخرانہ انداز میں تھانے دار کی بات کا جواب دیا اور اس کے چہرے کے بگڑتے ہوئے تاثرات سے بے نیاز شہریار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں یہاں سے فارغ ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا۔ آپ نے میرے پتر کو وقت پر اسپتال پہنچا کر ہم پر جو احسان کیا وہ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آپ سمجھیں کہ اس احسان کے بدلے میں آپ نے جگو کو خرید لیا۔ آج سے جگو آپ کا غلام ہے۔ آپ دن رات کے جس پہر میں مجھے یاد کریں گے نا اور مجھے حکم دیں گے، میں اسے فوراً پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا جی۔ وہی شخص جو ابھی لمحہ بھر پہلے تھانے دار سے تمسخرانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، اب سراپا نیاز مند بنا شہریار سے مخاطب تھا۔ تمہاری سفر کے بارے میں تو میں بعد میں سوچوں گا، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ تھانے میں داخل ہونے کا کون سا طریقہ ہے؟ اگر تمہیں یہاں کوئی کام تھا تو تم آرام سے بھی آ کر بات کر سکتے تھے۔ شہریار نے اسے ٹوکا۔ اسے جگو کے چند جملے سن کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے جو بہرحال کوئی شریفانہ زندگی نہیں گزارا، لیکن اپنی ذات کے لیے اس کا غیر مضر ہونا بھی وہ بھانپ چکا تھا۔ اس کے برعکس تھانے دار کافی تناؤ کا شکار تھا اور اس نے اپنا دایاں ہاتھ یوں ریوالور کے دستے پر رکھا تھا کہ جگو اگر ذرا سی بھی غلط حرکت کرتا تو وہ اس کا نشانہ لے لیتا۔ معافی چاہتا ہوں سر جی، مینوں معلوم تھا آپ اتنے ہیں تو ایسی غلطی نہ کرتا۔ میں تو یہاں اس خبیث کا ٹیٹوا دبانے کے لیے آیا تھا جس کی وجہ سے میرا پتر اسپتال پہنچ گیا تھا۔ شہریار نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے تھانے دار کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہاں موجود سپاہی کے ذریعے اس جعلی عطائی کو واپس لاک اپ میں بھجوا دیا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اس کی موجودگی کے باوجود وہاں کی صورتحال بگڑ جاتی۔ تم جانتے ہو کہ یہ کھلی بدماشی ہے، مجرموں سے نمٹنا پولیس کا کام ہے۔ اگر اس طرح ہر شخص اپنا حساب برابر کرنے خود نکل کھڑا ہو تو قانون اور پولیس کے محکمے کی تو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو خود ہی بدلوں اور سزاؤں کا شکار بناتے رہیں گے اور انسانی بستیوں میں جنگل کی فضا قائم ہو جائے گی۔ پولیس اور قانون کا بھروسہ ہی کہاں سر جی؟ اگر یہ لوگ مجرموں کو پکڑ کر سزائیں دینے والے ہوتے نا تو ہر طرف اتنی ناانصافی اور ظلم کیوں نظر آتا؟ جگو نے نسبتاً دھیمے لہجے میں بات کا جواب دیا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے محض شہریار کے لحاظ میں اپنی آواز پست کر رکھی ہے، ورنہ پولیس والوں کی اس کی نظر میں کوئی عزت و وقت نہیں ہے۔ اور کسی کو بھروسہ ہو یا نہ ہو، تمہیں بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارا مجرم بر وقت پکڑا گیا ہے، اور جب ہم نے اسے گرفتار کیا ہے تو پھر اسے اس کے جرم کی سزا بھی دلوائیں گے۔ شہریار کی آواز کافی بلند تھی۔ معافی چاہتا ہوں سر جی، یہ تو آپ کا احسان ہے کہ مجرم پکڑا گیا اور میں آپ کے آگے بحث بھی نہیں کر سکتا۔ بس اتنا ضرور کہوں گا کہ میں نے ایک عمر پولیس کے ساتھ آنکھ مچولی کرتے ہوئے گزاری ہے، اس لیے میں لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ اس کی بلند آواز کے رد عمل میں بھی جگو کا لہجہ پست ہی رہا اور اس نے شہریار کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرضی سے کہا۔ اس بار شہریار اسے کچھ نہ کہہ سکا۔ جگو کی شخصیت سے وہ یہ اندازہ تو پہلے قائم کر چکا تھا کہ اس شخص کی زندگی شریفانہ سرگرمیوں میں نہیں گزری ہے۔ اب اس نے واضح طور پر اس بات کا اظہار بھی کر دیا تھا کہ پولیس تھانہ اس کے لیے کوئی نئی یا انجان چیزیں نہیں ہیں۔ یہ میرا فون نمبر ہے، اگر آپ کبھی ضرورت محسوس کریں تو بس ایک فون کر دیجیے گا، میں سر کے بل چلاؤں گا۔ وہ کاغذ کی پرچی پر لکھا اپنا فون نمبر اسے تھما کر سلام کرتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا۔ شہریار اپنے ہاتھ میں تھمائی گئی پرچی اور جاتے ہوئے جگو دونوں پر ایک ایک نظر ڈالتا جہاں کا تہاں بیٹھا رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 77 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 78 سماعت فرمائیں۔